میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، کیریئر کونسلر، گائیڈ، لائف کوچ، ماسٹر ٹرینر اکیڈمک اینڈ ایڈمنسٹریشن۔ اس ویڈیو میں ہم بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں اور وہ ہے کمیونیکیشن اسکل جو ہیں بعد میں بات کریں گے وہ افیکٹو ہیں یا نان افیکٹو ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کی طرف بڑھوں، آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو پہلے کی طرح لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے اور کمنٹس کے لیے اپنے جو جذبات کا ہے اور احساسات کا اظہار بھی کریں گے، اور اگر کوئی آپ کا سوال ہوگا تو اس کو میں جواب دوں گا۔ تو اللہ کا نام لے کر بڑھتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کی طرف، کہ جس کا ٹائٹل ہے کمیونیکیشن یا کمیونیکیشن اسکلس۔ لوگوں کا خیال ہے یہ کہ آپ کی لائف کی کوالٹی کا انحصار جو ہے کوالٹی آف کمیونیکیشن ہوتا ہے، پھر کمیونیکیشن کے بغیر بندہ گونگا بہرا جو ہے وہ بھی کمیونیکیشن کرتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے، تو اس کے کمیونیکیشن کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کمیونیکیشن کی صحیح ڈیفینیشن کی طرف جاؤں یا اس کے اوریجن کی ہم بات کریں، کمیونیکیشن کے بارے میں ایک چیز سمجھنی بہت ضروری ہے جو کہ لیٹسٹ ریسرچ ہے، کہ ورڈ جو ہیں وہ ورڈ نہیں ہوتے بلکہ وہ مخصوص انرجی کے پیکٹ ہوتے ہیں، ان کی اپنی بھی پاور ہوتی ہے، اور وہ اپنی پاور کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ مختلف انرجی پیکٹ کا مطلب ہے ان کی مختلف فریکوینسی ہوتی ہے، مختلف وائبریشنز ہوتی ہیں، اور اسی وائبریشن سے جب وہ بندہ کسی بندے سے بات کرتا ہے تو وہی وائبریشن جو ہے دوسرے بندے کو متاثر کرتی ہیں، وہ مثبت بھی کر سکتی ہیں، منفی بھی کر سکتی ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں پین اینڈ پلیئر پرنسپل، اور یہ تھیوری آف ایوری تھنگ جو ہے، جو لیٹسٹ تھنگ تھیوری ہے، اس سے یہ میں نے بات کی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تھاٹ بیکم تھنگز، جو کچھ آپ سوچتے ہیں وہی آپ کی زبان پہ آتا ہے، اور جو آپ کی زبان پہ آتا ہے وہی آن ایئر جاتا ہے، اس کا اثر مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے۔ مدر ٹریسا کا ایک قول ہے کہ کائنڈ ورڈ جو ہیں وہ اینڈ لیس ایکوز رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو قیامت تک وہ نیکی جو ہے اس بندے کے ساتھ بھی جائے گی، آپ کے ساتھ بھی جائے گی۔ تو یہ لفظ ہی ہیں جو بندے کو بندہ بناتے ہیں، ورنہ ایک خوبصورت کوٹیشن ہے، مین از اے سوشل اینیمل۔ اگر انسان جو ہے معاشرے میں فٹ نہیں ہے تو وہ ابھی بھی جانور ہے، بے شک اس کی شکل و صورت جو ہے وہ انسانوں والی ہے۔ تب ہم بڑھتے ہیں اصل کمیونیکیشن کی طرف۔ کمیونیکیشن کا جو لفظ ہے اس کا جو اوریجن ہے وہ لیٹن ہے، اور لیٹن میں کمیونیکیشن کو ہم کہتے ہیں کمیونیکیئر، اور کمیونیکیئر کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹو شیئر، کہ کسی کے ساتھ اپنے جذبات احساسات لفظوں کے ذریعے یا جذبات احساسات کے ذریعے شیئر کرنا۔ اور دوسرا اس کا جو وہی لیٹن اوریجن ہے، دوسرا اس کا اوریجن ہے کومنک، یا اس کا مطلب ہوتا ہے کامن یا کمیونٹی۔ کامن یہاں مراد یہ ہے کہ کمیونیکیشن میں تین چیزیں بڑی اہم ہیں، سینڈر، ریسیور اور میڈیا۔ تو کامن سے یہاں مراد ہے کہ سینڈر جو کچھ ایسے بھیجنا چاہ رہا ہے اگر وہ ویسے ریسیور کے اینڈ پہ ہوئے گا تو دونوں میں وہ چیز کامن ہو جائے گی، اور وہ چیز کامن ہوگی وہ میسج ہے۔ تو یہاں دوسرا مطلب اس سے لیا جاتا ہے کمیونٹی کا، کہ کمیونٹی کے ذریعے یا معاشرے کے ذریعے آپ جو اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کمیونیکیشنز۔ پھر کمیونیکیشن جو ہے وربل بھی ہوتی ہے، نان وربل بھی ہوتی ہے، اس میں بعد میں آتا ہوں۔ مختلف لوگ جو ہیں ان کی مختلف رائے ہے، کوئی کہتے ہیں کہ اس کے ایلیمنٹ 7 ہیں، کچھ کہتے ہیں 9 ہیں، کچھ کہتے ہیں 11 ہیں، لیکن سب سے اہم جو ہیں، جیسے سلائیڈیں وہ کوئی اہم آئیں گی اس پہ میں رکوں گا، لیکن میں پہلے کی طرح پوری وضاحت آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ میری نظر میں وہ تین چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں، ایک سینڈر ہے، ایک ریسیور ہے، اور تیسری چیز یہ وہ میڈیا ہے۔ تو عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ جو آگے سلائیڈ میں دیکھتا ہوں اگر وہ آ رہی ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ اس قسم کے جو تینوں چیزیں ہیں اگر ان میں کسی میں بھی کوئی فرق ہو تو آپ کا جو ڈیٹا ہے 40 سے 60% جو ہے وہ لاس ہو جاتا ہے، یا اگر لاس نہیں بھی ہوتا تو ریسیور اینڈ پہ وہ جو ہے پراپر انڈرسٹینڈ نہیں ہو پاتا اور مس انڈرسٹینڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بچنے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بچنے کے لیے ہم فیڈ بیک، فیڈ فارورڈ اور فالو اپ کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ ایک ڈائیگرام آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہے، اس سے جو سادہ ڈائیگرام ہے وہ اگر آپ کے سامنے آتی ہے تو پھر اس میں بات کرتا ہوں۔ یہ تھوڑی سی کمیونیکیٹڈ تھی، اس میں سینڈر ریسیور جو اس کی بات کی گئی ہے، لیکن یہاں سینڈر ریسیور کے علاوہ بھی بڑی باتیں کی گئی ہیں، اس لیے یہ اس کو میں کمیونیکیٹ کہہ رہا ہوں۔ لیکن فی الحال جو تین چیزیں میں کنسیڈر کر رہا ہوں ان کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ درمیان میں جو ہے یہ فیڈ بیک اور لوپ جو ہے
یا فیڈ فارورڈ لوپ جو ہے یا فالو اپ کو مکمل طور پہ دکھایا نہیں گیا، لیکن یہ صرف آپ ذہن میں رکھیے گا، فیڈ بیک جو ہے یہ ریسیور جو ہے اس کے اینڈ پہ ہوتا ہے، فیڈ فارورڈ جو ہے یہ سینڈر کے اینڈ پہ ہوتا ہے، اور فالو اپ دونوں کے لیے صحیح ہے۔ یہ اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن تھی اسٹارٹ میں مارٹن لوتھر کی، کہ وہ کہتا ہے کہ ہم صرف اس چیز کے رسپانسیبل نہیں ہوتے جو کچھ ہم نے کہا ہے، بلکہ جو کچھ ہم نے نہیں کہا اس کے رسپانسبل بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ بڑی خطرناک قسم کی چیز ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم نے نہیں کہا اس کے رسپانسبل ہم کیسے ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، بڑا خوبصورت گانا ہے، اس سے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ تو کچھ جو کہا ہے وہ تو کہہ دیا، جو نہیں کہا وہ آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے، جو آپ کے جذبات ہے ساتھ، جو آپ کرنا چاہ رہے تھے نہیں کر پائے، تو جس کے لیے وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ اس کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ اس کے آگے میں بات کروں گا، اس کو ہم کہتے ہیں نان وربل کمیونیکیشن۔ اب کمیونیکیشن کے بارے میں لفظوں کی وربل کی کیا اہمیت ہے، نان وربل کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں دو خوبصورت کوٹیشن ہیں۔ ایک خوبصورت کوٹیشن یہ ہے کہ آپ کے جو ورڈ ہیں ان کی کنٹریبیوشن صرف کمیونیکیشن میں 8% ہوتی ہے، باقی 34% جو ہے آپ کی ٹون آف وائس ہے، اور 58% جو ہے باڈی لینگویج ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں 793% رول۔ اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک تو باڈی لینگویج ہے، اس میں میری الگ ویڈیو ہے، اس کو دیکھیے گا تو اس کی وہاں مکمل وضاحت کروں گا۔ باقی یہ 34% والا جو مسئلہ ہے جس کو ہم ٹون آف وائس کہتے ہیں، ٹون کو سمجھنے کے لیے آپ ٹیونے کی بات کریں۔ تو جب ہم کسی چیز کو ٹیون کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ ایز اٹ از وہاں پہنچ گیا ہے، کیونکہ ٹیونے کے لیے ریزوننس کا سہارا لیتے ہیں ہم۔ ریزوننس کا مطلب ہوتا ہے جیسے بندے سے جو بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کی فریکوینسی اور آپ کی فریکوینسی دونوں اگر میچ کریں گی تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹیوننگ ہو گئی ہے۔ تو گاڑی میں بھی ٹیوننگ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہی کرنٹ پکڑا جائے جو انجن کو چاہیے، اس لیے انجن جو ہے اس کو چلتا ہے اور اس کی ٹیوننگ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک تو لا یہ ہے۔ دوسرا جو ہمارے پاس ایک کوٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ نان وربل کنٹریبیوشن جو ہے وہ 90% ہے، اور وربل جو ہے وہ 10% ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ لفاظی جو ہے وہ صرف 10% ہے، اور باقی لفظوں کے بغیر جو باڈی لینگویج ہے یا ٹون آف وائس ہے وہ 90% ہے۔ تو دونوں سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کمیونیکیشن میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ نان وربل کی ہے۔ اب وربل اور نان وربل جو ہے اس سے آنے سے پہلے ہمیں کمیونیکیشن کو کنفرم کرنا ہے کہ کمیونیکیشن آپ کی افیکٹو ہے یا نان افیکٹو ہے۔ تو کنفرم ہم کیسے کریں گے؟ کنفرم ہم اس طریقے سے کریں گے کہ اس کا ہم کہتے ہیں ریفلیکٹیو لسننگ۔ ریفلیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا عکس سامنے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پراپر کمیونیکیٹ کر پائے یا نہیں کر پائے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ریسیور اور سینڈر دونوں سیٹسفائی ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میسیج ویسے ہی پہنچا ہے جیسے آپ پہنچانا چاہ رہے تھے۔ اس کو ہم کہتے ہیں افیکٹو کمیونیکیشن۔ اس کو ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں ریفلیکٹیو لسننگ۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں جو وربل نان وربل کی طرف۔ نان وربل اور وربل میں جو بیسیکل فرق ہے وہ ہے نان کا۔ تو نان ایبریویشن ہے نو مکسیشن، او سے بنتا ہے اوپن یور باڈی اور باڈی لینگویج یا اوپن مائنڈڈنیس، این سے بنتا ہے نو ٹو انڈرسٹینڈ، کہ ایسی کوئی حرکات و سکنات کرنا جس سے انڈرسٹینڈنگ میں وہ مدد ملے۔ باقی وربل تو چونکہ دونوں میں آتا ہے، وربل بھی ایک ایکرونم ہے، وی سے بنتا ہے ویریشن، یعنی آپ کی باڈی لینگویج میں ہو یا لفظوں میں ہو۔ اس سے دوسرا بنتا ہے ورائٹی یا ڈائیورسٹی جو ہے، مختلف موقعوں پہ مختلف لفظوں کا استعمال۔ ای سے بنتا ہے آئی کانٹیکٹ، آر سے بنتا ہے ریمین فوکسڈ، جس کو لیزر فوکسنگ کہتے ہیں۔ آگے بی سے بنتا ہے بی ایمپیتھیٹک۔ سیمپتھی اور ایمپتھی میں فرق یہ ہوتا ہے، ابھی جو میں نے گانے کا ذکر کیا تھا، کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ تو آپ کچھ بھی نہ کہیں لیکن جس کو آپ نے کہنا ہے وہ سمجھ آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ، کہ کسی کے جذبات ہے ساتھ جو اس کو ٹچ کیے بغیر وہ اس کو بانپ لینا، اس کی پھر مدد کرنے کی کوشش کرنا۔ اور اے سے بنتا ہے آل دا بیسٹ، آپ اپنی طرف سے میکسیمم کوشش کریں تاکہ کمیونیکیشن آپ کی افیکٹو ہو، نہ کہ ان افیکٹو ہو۔ ایل سے بنتا ہے لسن کیئرفلی، کہ جو کچھ کہہ رہا ہے سینڈر کو کہہ رہا ہے ریسیور کو چاہیے اس کو غور سے سنیں۔ اور اس کے بعد ایس سے بنتا ہے اسمائلنگ فیس، یعنی آپ کا فیسنگ امپریشن جو ہے وہ بھی ایسے جیسے ہو جانا چاہیے جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں وہ اس پہ بھی آئے۔ دونوں چیزوں میں جب ہم نے اس کے اوریجن کی بات کی تھی تو اس میں نے بات کی تھی کہ آپ نے شیئر کرنا ہے، آپ نے جو میسج ہے وہ شیئر کرنا ہے سینڈر ریسیور کے درمیان۔ تو شیئر جو ہے یہ بھی ایکرونم ہے،
کہ یہ ایبریویشن ہے. ایس سے بنتا ہے اسٹیٹ، یعنی جو کچھ آپ نے بیان کرنا ہے کر دیں. ایچ سے بنتا ہے ہائی لائٹ، اس میں جو کی میسیجز ہیں اس پہ زیادہ زور دیں تاکہ سمجھنے والے کو آسانی ہو. اے سے بنتا ہے شور، یعنی گارنٹی کریں آپ کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی آگے جا رہا ہے، اس میں کوئی پلس مائنس تو نہیں ہو رہا. اور آر سے بنتا ہے ریئیکٹ یا رسپونڈ. تو ریسیور جو ہے اس کی باڈی لینگویج کو آپ دیکھیں کہ وہ ریئیکٹ یا رسپونڈ کر رہا ہے کہ نہیں، یعنی آپ کی بات وہاں تک جو جا رہی ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہے کہ نہیں، جس کو میں اسمارٹ اسٹریٹجی کہتا ہوں کہ وہ اسپیسیفک بھی ہونی چاہیے، میئریبل بھی ہونی چاہیے، اٹینیبل بھی ہونی چاہیے، اور رسپانسو بھی ہونی چاہیے، یعنی رزلٹ اورینٹیڈ ہونی چاہیے، اور ٹائم باؤنڈ ہونی چاہیے. کیا وہ اسمارٹ اسٹریٹجی فالو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہو رہی تو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. اور یہ سے بنتا ہے ایمفیسائز. تو اس طریقے سے یہ چیز کامن ہے جس کی شیئر کی میں نے بات کی تھی. اور اس کے بعد وربل بھی کامن ہے. نان والا لفظ جو تھا کہ وہ وربل نان وربل میں جو ہے ڈفرینشیٹ کرتا ہے. اس میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مکسیشن نہیں ہونی چاہیے، آپ کا باڈی لینگویج جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے، اور اوپن مائنڈنس میں آپ بات کریں اور خود بھی انڈرسٹینڈ ہونے کی کوشش کریں اور اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ایک خوبصورت کوٹیشن مجھے یاد آ رہی ہے کہ پہلے آپ انڈرسٹینڈ کریں، یعنی پہلے آپ انڈرسٹوڈ ہوں پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرائیں. پہلے اپنے آپ کو آپ سمجھ لیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، پھر دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں. تو اب جو ہے میں 2 ماڈل کا ذکر کروں گا کہ وربل کمیونیکیشن میں ہم کون سا ماڈل استعمال کرتے ہیں اور نان وربل کمیونیکیشن میں ہم کون سا ماڈل استعمال کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں یہ ساری میں نے بیان کر دی ہیں کہ میڈیا کا کیا رول ہے، سینٹر کا، کہ بیریئر پہ الگ میری ویڈیو ہے وہاں اس کو دیکھیے گا. شیئر کی میں نے بات کر دی ہے، یہاں بھی میں نے شیئر کی بات کر دی ہے. آگے یہ جو میں نے بات کی تھی کہ افیکٹو کمیونیکیشن وربل جو ہے اس کے لیے کون سا ماڈل ہے اور جو نان وربل ہے اس کے لیے کون سا ماڈل ہے. وربل کے لیے جو ماڈل ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کلیئر ماڈل، اور یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. کلیئر جو ہے یہ ایکرونم ہے. سی سے بنتا ہے کلیریفیکیشن، ایل سے بنتا ہے لسن، ای سے بنتا ہے انکرج، اے سے بنتا ہے اکنالج، اور آر سے بنتا ہے ریپیٹ یا ری اسٹیٹ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے افیکٹو کمیونیکیشن کرنی ہے وربل لفاظی کے ذریعے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، میسیج آپ کا کلیئر ہونا چاہیے، آپ بھی اگلے کی بات سنیں، اس کو بھی سنائیں، اور اس طریقے سے پھر حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے، اور میسیج پراپر طریقے سے کنوے ہوتا ہے. اور اس کی اکنالجمنٹ کا انتظار کریں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس نے اکنالج کر دیا ہے کہ نہیں کر دیا. اگر ایسا نہیں کیا تو آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، اس سے ریسٹوریشن جو ہے اس کے چانس بڑھ جاتے ہیں. اس کے بعد یہ اسمارٹ اسٹریٹجی کی میں نے بات کر دی، نان وربل کی کر دی ہے. اور اس کے بعد جو اصل چیز آگے آنے والی ہے وہ یہ ہے، یہ 7C جو ہے اس پہ میری الگ آئے گی، جو پریزنٹیشن آئے گی وہاں اس پہ بات کریں گے. ایک چیز جو یہاں رہ گئی ہے اصل بات کرنے والی، باڈی لینگویج پہ میری الگ ویڈیو آئے گی، اس کا انتظار کریں اور اس کو آپ ساتھ دیکھیں. اس کے بعد یہاں جو چیز اصل دیکھنے والی رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ وربل کمیونیکیٹ کریں یا نان وربل کریں. نان وربل میں جو ہم ماڈل استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں رولز ماڈل، اور یہ بھی ایک ایکرونم ہے. آر سے بنتا ہے ریلیکس، او سے بنتا ہے اوپن مائنڈنس، ایل سے بنتا ہے لینز ٹوورڈ، جس سے آپ نے بات کرنی اس کی طرف جھک جائیں، یہ باڈی لینگویج کا کمال ہوتا ہے. ای سے بنتا ہے اسٹیبلش آئی کنٹیکٹ، آئی کنٹیکٹ ساتھ رکھیں، اس میں ویریشن لائیں سچویشن کے مطابق. اور ایس سے بنتا ہے شو فیشیل امپریشن، اس کی میں نے بات کی تھی کہ چہرہ جو ہے اس کی امپریشن ساتھ ساتھ بدلتے رہیں جیسے جیسے سچویشن بدلتی جا رہی ہے. تو اب میں جو بات کرنے لگا تھا وربل ہو یا نان وربل ہو، دونوں میں آپ کو پروفیشنلزم کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور پروفیشنلزم جو ہے اور اس کا جو مطلب ہے یا اس سے جو وائبریشن بنتی ہے وہ بڑی اہم ہے، اور یہ بھی ایکرونم ہے. یہ سے بنتا ہے پازیٹیو، یعنی آپ کی اپروچ پازیٹیو ہونی چاہیے، آپٹمسٹک اپروچ ہونی چاہیے. آر سے بنتا ہے رسپانسیبل، سینڈر ہو یا ریسیور ہو دونوں رسپانسیبل ہیں. اور او سے بنتا ہے اوپن مائنڈنس. ایف سے بنتا ہے فٹ فار لائف یا فیتھ فلنس، کہ جو کچھ آپ نے بات کرنی ہے عملی زندگی میں اس کا مظاہرہ کریں، یعنی آپ وہی کچھ ہو جو کچھ کہہ رہے ہیں. کسی کو ہم مخلصاً پن جو ہے یا خلوص کہتے ہیں. ای سے بنتا ہے ایمپسی، ایس سے بنتا ہے سیلف ڈسپلن. اس کے بعد اگلے ایس سے بنتا ہے سیلف کانفیڈنس. آئی سے بنتا ہے انٹیلیجنس، کہ ایموشنل انٹیلیجنس یا آپ کی جو ایموشنل انٹیلیجنٹ یا آپ کے کوگنیٹو انٹیلیجنس جو ہے یا سوشل انٹیلیجنس جو ہے، ہر قسم کی انٹیلیجنس ہونی چاہیے. اس میں جو میرا اشارہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی طرف ہے، کیونکہ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس ڈبل ہوتی ہے آئی کیو سے. اس کے بعد اگلا جو آن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آن ٹائم یا میچڈ.
آن ٹائم کو اگر آپ ٹائم پیریڈ کی شکل لے جائیں تو یہ اس کا مطلب ہے فریکوینسی میچنگ، جس کی میں نے بات ٹون یا ٹیوننگ میں کی تھی۔ اور این سے بنتا ہے نوبل لیسنس، یعنی اس میں آپ کا خلوص کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا جو منافقانہ پن بھی ہونا چاہیے، آپ ایکسٹرا سے سیریس ہوں، اور آپ کی جو نوبلنس ہے وہ اس میں جھلکنی چاہیے۔ اس کے بعد اے سے بنتا ہے الرٹیونیس، اور ایل سے بنتا ہے لو فار آل۔ تو چاہے کمیونیکیشن وربل ہو نان وربل ہو، اس کو آپ کو اس کو پروفیشنل ہونا پڑتا ہے۔ یہ کمیونیکیشن کے بارے میں کچھ میرے جذبات احساسات ہے، یہ میرے اپنے خیال ہیں، جتنا مٹیریل میرے پاس تھا۔ اس سے اگر آپ ڈفر کرتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، میں اس کو رسپونڈ کروں گا۔ باقی جو میں نے بتائی ہیں 3-4 ویڈیو سے جو اٹیچ ہیں ان کو بھی دیکھیے گا، پھر یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ میں آئے گی، اور پھر اس کو جو ہے آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ اس کو پہلے کی طرح لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، کمنٹس بھی کریں گے۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ٹل دین، اللہ حافظ، میرے پاس، تھینک یو ویری مچ۔